چونکہ یہ معرکہ کربلا یہ ایک شناخت کی جنگ تھی، ایک نظام کی جنگ تھی، ایک سسٹم کی جنگ تھی۔ جس شناخت کو، جس نظام کو، جس سسٹم کو یزید پلید بدلنا چاہتا تھا، امام علی مقام نواز رسول شہزادہ بطول جگر گوشہ مولا علی المرتضیٰ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے علل اعلان اور برملا فرمایا، جس ہاتھ کو نبی چومے وہ ہاتھ کسی شرابی یا کسی زانی یا کسی حرام خور پلید بندے کے ہاتھ میں نہیں آ سکتا۔ اور فرمایا تو کسی اور کی شناخت اور پہچان چھیننا چاہتا ہے چھین لے، لیکن حسین ابن علی فرما ہماری پہچان کو تو چھین بھی نہیں سکتا، ختم بھی نہیں کر سکتا، مٹا بھی نہیں سکتا۔ ہم اپنی شناخت پر پہرا دیں گے چاہے خون کا آخری قطرہ بھی بہہ جائے، ہم اپنے سسٹم کو خراب نہیں ہونے دیں گے، ہم اپنے نظام کو طے ہو بالا نہیں ہونے دیں گے، نیست و نابود نہیں ہونے دیں گے۔ ہمارا سسٹم، ہمارا نظام وہی ہے جو ہمیں رسول اللہ دے کر گئے۔ ہم مشن محمدی کے امین ہیں، مشن مصطفیٰ کے پیروکار اور علم بردار ہیں۔ فرما ہمارے نانا نے جو ہمیں مشن دیا ہے، فرما حسین اس مشن سے یک سر، فرما ایک بال برابر بھی نہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے۔ حسین سر دے سکتا ہے پر ہاتھ نہیں دے سکتا۔ اسی لیے حضرت خواجہ خواجگان ہند الولی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین۔ حضرت حسین نے کلمہ طیبہ کی بنیاد جو نانا رکھ کر گئے تھے، امام علی مقام نے اس بنیاد کو مزید مضبوط کیا۔ کچھ بدبخت لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ شعر حضرت خواجہ خواجگان معین الدین چشتی اجمیری کا نہیں ہے کہ امام حضرت خواجہ خواجگان نے یہ شعر امام علی مقام امام حسین کی شان میں کہا ہو، شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین دین پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین۔ یعنی کلمہ حق جو تھا، لا الہ الا اللہ جو تھا، اس کی بنا، اس کی بنیاد حسین نے تو نہیں رکھی تھی، اس کی بنیاد تو، اس کی اساس تو نبی کریم نے رکھی تھی نا۔ کلمہ کی بنیاد تو حضور نے رکھی تھی، امام حسین نے تو نہیں رکھی تھی۔ اس لیے وہ کیا کہتے ہیں، یہ شعر خواجہ معین الدین اجمیری کا نہیں ہے۔ اس لحاظ سے میں کہتا ہوں اے ذرا توجہ، تو نے بات کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ کلمہ کی بنیاد، اسلام کی بنیاد رسول اللہ نے رکھی ہے، حسین کے نانا نے رکھی ہے، پر سن اس شجر اسلام کو جس کو مصطفیٰ نے لگایا تھا، وہ شجر خشک ہو رہا تھا، وہ شجر خشک ہو رہا تھا۔ اس شجر اسلام پہ آندھیاں چل رہی تھیں، طوفان آ رہے تھے، کہیں سے سنت رسول بگڑ رہی ہے، کہیں سے فرض واجب بگڑ رہا ہے، کہیں سے حلال حرام کیا جا رہا ہے، حرام حلال کیا جا رہا ہے، حلال کو حرام اور حرام کو حلال کا درجہ دینے والا یزید تخت حکومت پر بیٹھ چکا ہے، اور وہ نبی کے دین کی دھجیاں اڑا رہا ہے، قرآن کی تعلیمات کو بدل رہا ہے، رسول اللہ کے دین کو بدل رہا ہے۔ حضرت امام علی مقام نے فرمایا یہ جو یزیدی شجر اسلام کو کھوکھلا اور خشک کرنے کے درپے ہو چکے ہیں، فرمایا اس کو ہرا بھرا رکھنے کے لیے کوئی تو ہونا چاہیے۔ فرمایا کوئی اٹھے یا نہ اٹھے، حسین اٹھے گا، بمائے کنبہ کے اٹھے گا، کنبہ قربان کر دے گا، پر شجر اسلام کو نہ کھوکھلا ہونے دے گا نہ خشک ہونے دے گا۔ توجہ آپ
یہ نظام مصطفیٰ کی جنگ تھی جو امام حسین نے میدان کربلا کے اندر جا کر لگائی۔ حسین اگرچہ بظاہر کسی کو شکست خوردہ نظر آئیں، جی ہزیمت زدہ نظر آئیں کہ حسین تو ہزیمت سے دو چار ہو گئے تھے، شکست سے دو چار ہو گئے تھے، حسین ہار گئے تھے، بظاہر اگر کوئی کہے میں نے کہہ سکتا ہے، لیکن حقیقت میں خدا کی عزت کی قسم دو قوتیں یہاں پر تھیں، ایک باطل کی قوت، ایک حق کی قوت، ایک فراڈ اور جھوٹ کی قوت، ایک سچائی اور صداقت کی قوت۔ یہ دو قوتیں جب یہاں نبرد آزما ہوئیں، میدان کربلا کے اندر گتھم گتھا ہوئیں، ان دونوں طاقتوں نے بتا دیا اور اگرچہ بظاہر حسین بے سر و سامان بھی تھا، اتنا لشکر بھی نہ تھا، پر حسین بتا گیا فاتح کربلا یزید نہیں ہے، فاتح کربلا حسین ہے۔ حضرت انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، اور ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، حسین فاتح کربلا ہے۔